مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ۔ امیر اہل سنت کا عمرہ 2023 ماہ تحریرات۔ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عمرہ مع مدینہ پاک کی حاضری 2022 رسالے کے بعد اس سال 2023 میں امیر اہل سنت کے سفر مدینہ پر تحریری رسالہ بنام مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ مختلف ویڈیوز وغیرہ سے حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں یہ سفر نامہ تیار کیا گیا ہے۔ نیز موقع کی مناسبت سے امیر اہل سنت کی خوش نصیب عاشقان رسول کے نام لکھی گئی تحریرات کا عکس بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان کا بغور سننا ان یادگار لمحات کی پرکیف یادوں کی عکاسی کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت کے عشق مکہ و مدینہ کا صدقہ نصیب کرے اور بار بار حج و زیارت مدینہ سے نوازے۔ کاش ہر سال امیر اہل سنت کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری کی خیر و عافیت سے سعادت ملے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب۔ مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب۔ طالب غم مدینہ و بقی و بے حساب مغفرت ابو محمد طاہر مدنی عطاری عفیہ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ دسمبر 2023۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ پڑھ یا سن لے، اسے بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب کر اور اسے حج مقبول نصیب کر کے بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام دعائیں پردے میں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ان کے شروع میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف بیان کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے تو دعا کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکے سے یمن۔ مکہ پاک میں عبد الرحیم یا عبد الرحمن نامی ایک نیک شخص رہتا تھا جو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس نے مکہ پاک سے یمن چلے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے اسے مکہ پاک ہی میں رہنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ایک خط لکھا جس میں قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کی روشنی میں مکہ پاک کے فضائل کا بیان تھا۔ مکہ پاک یا مدینہ شریف میں مستقل رہائش اختیار کرنے کے بارے میں اہم معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ 196 پڑھیے۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اس خط کا کچھ حصہ خلاصتاً پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا خط۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بھائی، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ فرما کر مزید نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ اے میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عنایت فرمائے۔ مجھے خبر پہنچی کہ آپ امن کی جگہ حرم شریف سے
یمن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے اس خبر سے بہت غم ہوا۔ مجھے آپ کی سوچ پر تعجب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مکہ پاک میں رہنے کی سعادت بخشی، مگر آپ یہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو اپنے امن والے حرم میں جگہ عطا فرمائی۔ اے میرے بھائی، آپ دنیا کی شرف و عظمت کے اعتبار سے بہترین اور اللہ پاک کی پسندیدہ زمین پر ہیں، لہذا یہاں سے جانے کے بارے میں نہ خیال کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں تو شر سے پناہ دے مقدر ہو ایسا کہ بس خیر ہی خیر پاتا رہوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی عمرہ شریف کے لیے روانگی۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ الحمدللہ 18 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری 3 دسمبر 2023 بروز پیر شریف۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا حاجی محمد عمران دام ذلہ اور حاجی علی رضا بھائی کا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے اور آپ امیر اہل سنت کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ماں اپنے ننھے منع صاحبزادے حسن رضا عطاری سلمہ الباری مختصر سے قافلے کی صورت میں عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے رقت انگیز کیفیت میں امیر اہل سنت نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ حاجی عمران نگران شورا ہمارے اس مدنی قافلے کے امیر ہیں۔ الحمدللہ میں رفیق الحرمین سے سفر مدینہ کے لیے نیتیں کر چکا ہوں۔ اب ہم ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ اشعار لبوں پر جاری تھے۔ مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، وقت خوابیدہ جگانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی، سامنے ہو جو درے لطف و کرم، یوں کروں عرض کہ یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، اس گناہگار کا رکھیے گا بھرم، شوق کو عرض بنا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انت حبیبی۔ ایئرپورٹ کی طرف روانگی میں اشعار اور ذوق بھری کیفیات۔ امیر اہل سنت عرب امارات دبئی سے حجاز مقدس کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہوئے گاڑی میں آنکھیں بند کیے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ گاڑی میں نعت گو شاعر سید اقبال عظیم صاحب کا کلام۔
سفر مدینہ کی ذوق افزا گھڑی ہو تو خوشی بھی خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ امیر اہل سنت گاڑی میں بڑے ذوق و شوق سے آنکھیں بند کیے مختلف اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس دوران آپ نے نابینا نعت گو شاعر سید اقبال عظیم صاحب کے مشہور زمانہ کلام کے کئی اشعار پڑھے۔ اسی کیفیت میں سارا سفر طے ہو گیا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ ایئرپورٹ کی طرف روانگی اور دعائے عطار۔ گزشتہ سال کے سفر کی طرح اس سال بھی امیر اہل سنت کی دعاؤں میں ضعف و نقاہت یعنی کمزوری کے سبب ویل چیئر پر طواف کی بجائے پیدل طواف کرنے کی دعا شامل تھی، جو آپ دوران سفر وقتاً فوقتاً مانگتے رہے۔ گھر سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے آپ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک تیرے گھر کا جب بھی طواف کروں پیدل کروں، ویل چیئر یا سواری پر نہیں، بلکہ تیری دی ہوئی طاقت سے تیری رضا کے لیے اپنے پاؤں پر چل کر طواف کروں، ہر برس کاش آ کے مکے میں لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب۔ احرام کی نیت۔ خلیفہ امیر اہل سنت امسال یعنی اس سال بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے پہلے عرب شریف مع فیملی حاضر ہو چکے تھے۔ جدہ شریف میں کچھ آرام و طعام کے بعد امیر اہل سنت نے احرام پہن کر خوشبو لگا کر احرام کے نفل پڑھے۔ اب عمرے کی نیت کا وقت ہے، آپ نے سب کو عمرے کی نیت کروائی۔ اگر نیت ہی جدہ شریف جانے کی ہے تو اب احرام کی حاجت نہیں۔ زمزم شریف اور دعائے امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت جس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں احرام باندھنے اور احرام کے نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کی اور کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے زمزم شریف پیا۔ پھر یہ حدیث پاک بیان کی، یہ زمزم شریف جس مراد کے حاصل کرنے کی نیت سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ زمزم شریف پینے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح دعا مانگی، یا رب مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کر دے، بے حساب بخش دے، میرے ماں باپ کو، میرے بال بچوں کو، ہمارے سارے خاندان کو بخش دے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت کر دے، ساری امت کی بخشش فرما دے۔ جب کمرے سے باہر تشریف لائے تو روتے روتے چلتے ہوئے یہ دعا زبان پر جاری تھی، الہ العالمین ہم حرم کی طرف چل پڑے ہیں، رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پاک ہمارا چلنا آسان، پہنچنا آسان فرما اور اسے قبول بھی فرما، بس رحمت 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 کر دے۔ پھر بڑے پرذوق انداز میں جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے ہوئے سوئے حرم بڑھے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ حدود حرم میں داخلہ۔ دوران سفر ورد لب تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جاری ہے۔ جب گاڑی حدود حرم کے قریب پہنچی اور کچھ ہی فاصلے سے اس کی علامات نظر آنے لگیں تو آپ نے اپنے ساتھ موجود شرکاء کو فرمایا، یہ سامنے مین روڈ پر جو گول محرابیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر داخل ہونے سے حرم میں داخلہ ہو جائے گا، انشاءاللہ الکریم ان قریب ہم حرم میں داخل ہوں گے، اللہ کریم اپنی رحمت سے ایمان و عافیت کے ساتھ داخلہ عنایت فرمائے، آمین۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ امیر اہل سنت نے حدود حرم میں داخل ہو کر
اپنے ساتھ موجود اسلامی بھائیوں کو یہ دعا پڑھائی، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ ترجمہ، اے اللہ پاک مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ طواف و سعی، کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف اور سعی کرتے ہوئے مختلف دعائیہ اشعار زبان پر جاری تھے اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے سیل اشک رواں یعنی آنسو جاری تھے۔ حلق یا تقصیر، اسلامی بھائی حلق کریں یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں یا تقصیر کریں یعنی کم از کم چوتھائی 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں۔ اسلامی بہنیں صرف تقصیر کروائیں۔ امیر اہل سنت نے 19 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری 4 دسمبر 2023 کو عمرہ شریف مکمل کرنے کے بعد حلق کی سنت ادا کرتے ہوئے کچھ اس طرح شکر الہی ادا کیا، الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا کہ بغیر ویل چیئر کے پاؤں پر چل کر طواف و سعی کی سعادت ملی۔ اللہ کا جتنا احسان مانا جائے کم ہے۔ مدنی پھول، حلق کروانے میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ حلق کروانے والوں کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار رحمت کی دعا فرمائی ہے، البتہ قصر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 بار رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ جنت المعالی، امیر اہل سنت عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد مکہ پاک میں قیام کے دوران کچھ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ان میں سے ایک یادگار زیارت گاہ جنت المعالی شریف ہے۔ آئیے امیر اہل سنت نے کس طرح اس مبارک قبرستان کا تعارف کروایا وہ سنتے ہیں۔ الحمدللہ مکہ مکرمہ کی پیاری پیاری صبح بہاریں لٹا رہی ہے اور ہم مکہ پاک کے سب سے مشہور قبرستان جنت المعالی میں حاضر ہیں۔ اس مبارک قبرستان کا پرانا نام مقابر حجون اور مشہور نام جنت المعالی ہے۔ اس قبرستان میں تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور کئی صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور اولیاء کاملین آرام فرما ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کو بے حساب بخشے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے، ہم نیک پرہیزگار عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیت بن جائیں اور ساری امت بخشی جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندر نہ جائیں، جنت المعالی شریف میں موجود مزارات کے اب قبے یعنی گنبد وغیرہ شہید کر دیے گئے ہیں، مزارات شہید کر کے ان پر راستے نکالے گئے ہیں، لہذا باہر رہ کر دور ہی سے اس طرح سلام عرض کیجئے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ ترجمہ، سلام ہو آپ پر اے قبروں میں رہنے والوں، اے قبروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ پاک سے آپ کی اور اپنی عافیت کے طالب ہیں۔ مسجد جن، الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعالی کے قریب واقع مسجد جن کے سائے میں حاضر ہے۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت سن کر کچھ جنات مسلمان ہوئے تھے۔ بوڑھا جن، حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو ایک قیمتی خوبصورت جبہ پہنے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے سلام پھیرنے پر انہوں نے اسے سلام کیا۔ بوڑھے جن نے سلام کا جواب دیا اور کہا، آپ اس جبے پر تعجب کر رہے ہیں، یہ جبہ 700 برس سے میرے پاس ہے، میں نے اسی جبے میں حضرت سیدہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اسی میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔ اور مزید سنیے، میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ الجن
نازل ہوئی ہے۔ مسجد الرایا، الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی مشہور مسجد جن کے قریب ہی سیدھے ہاتھ کی طرف واقع مسجد الرایا کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ عربی میں رایا جھنڈے کو کہتے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر میرے پیارے پیارے آقا سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک جھنڈا یہاں گاڑا تھا۔ سبحان اللہ، دعا قبول ہونے کا مقام۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں تشریف لائے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مشاہد متبرکہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ مشاہد مشہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر ہونے کی جگہ کے ہے، یعنی وہ تمام مقامات جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الرایا پر جامع دعا۔ مسجد الرایا کے مبارک مقام پر امیر اہل سنت نے حدیث پاک میں بیان کی گئی جامع دعا مانگی۔ جامع دعا وہ کہلاتی ہے جس کے الفاظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عشق رضا کے جلوے۔ امیر اہل سنت نے گاڑی میں جاتے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھ کر اس کی تشریح بیان فرمائی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ شرح کلام رضا۔ عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اے عشق میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، تو بھی کیا نعمت ہے، تیرے اندر بھی ایک آگ یعنی سوز اور ایک طرح کی جلن ہے۔ عشق کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مسجد خیف شریف اور 70 انبیاء کرام۔ الحمدللہ اس وقت ہم مینا کی حسین وادی میں حاضری سے مشرف ہے۔ مینا کے خیموں کا روح پرور منظر اور مشہور مسجد خیف اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ پاک مینا شریف مسجد خیف شریف اور اس میں آرام فرما انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے بھی آقا محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں حج نصیب فرما اور مینا شریف کی ان دنوں یعنی حج کے دنوں کی حاضریوں سے بھی مشرف فرما اور ہمارے ماں باپ بخشے جائیں، ساری امت کی مغفرت ہو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک ان پر رحمت کر دے، ان پر رحمت کر دے، ان پر رحمت کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 70 انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام۔ حجت الوداع کے موقع پر مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک اور روایت میں فرمایا، فی مسجد الخیف قبر 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں۔
اب اس مسجد شریف کی کافی توسیع ہو چکی ہے، مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ زائرین کرام کو چاہیے کہ بڑی عقیدت و احترام سے اس مسجد شریف کی زیارت کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں: السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ایصال ثواب کر کے دعا مانگیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنا تعارف کروا دیا۔ ایک واقعہ، مکہ پاک کی پیاری پیاری گلیوں سڑکوں سے گزرتے ہوئے امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا۔ بعض اوقات غصہ حماقت یعنی بے وقوفی سے شروع ہو کر ندامت تک ختم ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مشہور شخص پر کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ بدتمیزی کرتے ہوئے گالیاں بکنے لگا۔ غلطی سے پاؤں رکھنے والے شخص نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں ہوں، یعنی وہ بھی کوئی شخصیت تھا۔ تو جس نے گالی دی تھی وہ بڑی شرمندگی سے کہنے لگا، آپ پہلے مجھے بتا دیتے، میں اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا اور اس طرح بد اخلاقی سے بات نہ کرتا۔ تو پہلے والے شخص نے کہا، میں اپنا تعارف کیا کرواتا، آپ نے خود ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے اپنا تعارف کروا دیا۔ نہ بولنے کا بول دیتا ہے، غصے میں آدمی بالکل بے قابو ہو جاتا اور بعض اوقات نہ بولنے کی باتیں بول جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنجیدگی اپنانے کی توفیق دے اور غصے پر کنٹرول نصیب کرے کہ جب بھی غصہ آئے ہمیں اس پر کنٹرول ہی کرنا چاہیے، کہیں یہ غصہ ہمیں گناہ میں نہ ڈال دے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ اے پیارے بھائی غصے کی عادت نکال دے، غصہ کہیں نہ نار میں تجھ کو اچھال دے۔ اللہ پاک سے ہم جہنم کے عذاب اور غصے کی تباہ کاریوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حلم و درگزر سے مالا مال کر کے نرمی عطا کرے۔ اللہ پاک مکہ پاک کی پاکیزہ فضاؤں کے صدقے میں ہمیں بے جا غصے سے بچا لے اور ہمیں امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، ہم سے لوگوں کو راحت پہنچے، ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میدان مزدلفہ اور تمنا امیر اہل سنت۔ میدان مزدلفہ بڑے نصیب والا میدان ہے کیونکہ اس مبارک میدان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب ہوئے اور قدم چومنے کی سعادت ملی ہے۔ یہاں کی فضاؤں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے خوب بوسے لیے ہوں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوب نظارے کیے ہوں گے۔ کاش 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 الیاس قادری اس میدان مزدلفہ کا کوئی ذرہ ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ مسجد اجابہ، مکہ پاک اور مدینہ پاک دونوں مبارک شہروں میں اس نام سے مسجد ہے۔ اس وقت ہم مسجد اجابہ کے سائے میں کھڑے ہیں۔ بتایا جاتا ہے یہ وہی مسجد ہے جہاں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ قبولیت کا مقام اور فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے دعا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ظاہری زندگی مبارک میں تشریف لانا ثابت ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک ہماری اور ہر دعوت اسلامی والے والی کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک یہ قبولیت کا مقام ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک ان کو آزمائش سے نکال دے۔ اے اللہ پاک جو ان میں شہید ہوئے بے حساب بخشے جائیں، جو بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے مل جائیں، جو زخمی ہیں وہ روبہ صحت یعنی تندرست ہو جائیں، جن کی املاک یعنی گھر دکان زمینیں جائیدادیں وغیرہ تباہ ہوئیں، یا اللہ پاک انہیں نعم البدل یعنی اچھا بدلہ عطا کر دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہ مدینہ میں زیارت گاہ، مدینہ پاک کی جانب سفر ہوا تو مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام صرف
پر تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار پر انوار ہے۔ یہ مزار شریف مکہ مکرمہ سے باہر ہے۔ مدینے جانے والی گاڑی ایک اسلامی بھائی کی تھی۔ امیر اہل سنت نے گاڑی سے اتر کر حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام عرض کر کے دعا مانگی۔ یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں ہے۔ یہاں 4 دیواری بنا دی گئی ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چلو مدینے چلتے ہیں۔ عمرہ شریف اور زیارات مکہ کے بعد عاشق مدینہ امیر اہل سنت اپنے قافلے کے ہمراہ سوئے مدینہ روانہ ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے ہی ادب و شوق کے عالم میں روتے روتے حاضری کی سعادت پائی۔ مدینہ پاک سے جدائی۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت پر ہجر مدینہ یعنی مدینے سے جدائی بہت ہی شاق یعنی دشوار ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت فراق رسول و دیار مقبول میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ بڑے بوجھل قدموں سے واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے اور تقریباً سارا رستہ الوداع یا رسول اللہ کی صداؤں سے ہچکیاں باندھے روتے رہے۔ سچے عاشق رسول کی صحبت کسی نعمت عظما سے کم نہیں۔ اس صحبت سے فیض یافتہ ننھا منا حسن رضا بھی ایئرپورٹ تک روتا رہا۔ امیر اہل سنت جب عرب امارات اپنے گھر پہنچے تو اس وقت بھی ہجر و فراق مدینہ سے دل چور چور تھا اور آپ دیوار سے لگ کر رو رہے تھے۔ امیر اہل سنت کی اس کیفیت کو شاید پنجابی شعر میں یوں بیان کیا جا سکے: او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان ساں سہنے دے، دل فیروی کردائے طیبہ دا سفر ہوئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تحریرات امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت نے اس بار بھی سفر حرمین طیبین میں اور واپسی پر چند اراکین شورا اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے نام تحریرات لکھی۔ عاشق مکہ و مدینہ امیر اہل سنت کے قلم کے رنگ عشق رسول کے سنگ سنے۔ اللہ پاک نصیب کرے تو یاد مکہ و مدینہ میں آنسو بہائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ یاد سفر مدینہ۔ امارات ایئرپورٹ پر انتظار کے دوران کی ہوئی تحریر: دعوت اسلامی زندہ باد، آمین، یعنی دعوت اسلامی سلامت رہے، آمین۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک جو کوئی اپنے گھر، دکان، دفتر، گاڑی وغیرہ پر دعوت اسلامی زندہ باد لکھے اس کو دنیا و آخرت میں سلامت رکھ اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی عمران نگران شورا کے لیے تحفہ۔ اللہ یاد سفر مدینہ۔ تحریر: امارات تا جدہ شریف دوران پرواز۔ ارشاد امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ: اللہ پاک کی نافرمانیاں اکثر اوقات نعمتیں زائل یعنی کم یا ختم ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حاجی محمد علی رکن شورا کی خدمت میں تحریری سوغات۔ اللہ یاد سفر مدینہ۔ تحریر: امارات تا جدہ شریف دوران پرواز۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی مہمان حاضر ہوتا تو اس کو آب زمزم پیش کرتے اور جسے کھانا کھلاتے اسے آب زمزم بھی پلاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ یاد سفر مدینہ۔ دوران پرواز امارات تا جدہ شریف معاف کرنے میں فائدہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ پاک تیری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب دے، اس میں تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں، یعنی معاف کر دینے میں تیرا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ یاد سفر مدینہ۔ امارات تا جدہ شریف دوران پرواز کی تحریر: دل کے لیے زیادہ فائدہ مند شے۔ حضرت محمد بن یونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے صالحین یعنی نیک بندوں کے ذکر خیر سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز دل کے لیے نہ دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبد الوہاب عطاری رکن شورا کے لیے تحریری سوغات۔ اللہ
یاد سفر مدینہ، میری خواہش ہے کہ سفر مدینہ میں بات چیت کم سے کم کروں، تعاون کی درخواست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ الکریم، ہمارا طیارہ دوران تحریر جدہ شریف کے ایئرپورٹ پر اتر چکا۔ اللہ، تحریر ہل جدہ شریف، یاد سفر مدینہ، میرے لیے سب سے اچھا تحفہ ہے سلام مدینہ۔ صحابی نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے کسی مسلمان بھائی نے ایسا تحفہ نہیں دیا جو سلام سے زیادہ مجھے پسند ہو۔ حاجی محمد اسلم اتاری، رکن شورا خانپور والے کی خدمت میں تحریری سوغات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ، یاد سفر مدینہ، تحریر ہل جدہ شریف، غم دور ہو اور عقل بڑھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل بڑھے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ، یاد مدینہ، تحریر مدینہ، ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، جس نے مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا، میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ واہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی کی خدمت میں سوغات۔ اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عرب کی ہے، خوب رحمت برستی رب کی ہے۔ یاد راہ مدینہ، تحریر راہ مدینہ، مکے کی گرمی کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے، جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رکن شورا حاجی بغداد رضا کے لیے سوغات۔ الحمدللہ الکریم، مکہ پاک سے مدینہ پاک ہماری گاڑی رواں دواں ہے۔ اللہ، آہ، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ سنت کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الفراق والفراق، اے پیارے آقا الفراق، پھر بلا لو جلد آقا اے مدینہ الوداع۔ رکن شورا الحاج سید لقمان شاہ صاحب کی خدمت میں تحریری سوغات۔ اللہ، آہ فرقت طیبہ، آہ فرقت مدینہ، آہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ دوسروں کے عیب مت ڈھونڈو۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ مکے کی حسین، شام کی دیکھوں میں بہاریں، پھر دیکھوں مدینے کی شہا صبح دلارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حاجی وقار المدینہ کی خدمت میں سوغات۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ الحمدللہ، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ امیر اہل سنت الحاج ابو اسید عبید رضا مدنی مدظ اللہ العالی کی جانب سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ رسالہ پڑھ یا سن کر امیر اہل سنت یا خلیفہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پاتے ہیں۔ یہ رسالہ آڈیو میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یا ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک اپلیکیشن سے فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے خود بھی پڑھیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کریں۔